اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ سورہ یاسین کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو پورا سیشن میں موجود تھے، اور بہت سے لوگ تھے پورا سیشن میں موجود نہیں تھے۔ تو سورہ یاسین سمجھیے ہم لوگ جب پڑھنا سٹارٹ کیا تو ہم لوگ آیا تھا کافر کے بارے میں کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین مکی سورہ ہے، تو مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ 10 سال تک میسج دے رہے تھے 10 سال سے، اور ہوتا ہے نا کہ ایسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اس کے سامنے دعوت دو یا دعوت نہ دو برابر ہے، تو ہم لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار کسی کو دعوت دیا، اس کے بعد اس کے اوپر یہ آیت اپلیکیبل ہو گیا کہ اس کو پیغام پہنچاؤ نہ پیغام پہنچاؤ دونوں بات برابر ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ جس کے بارے میں آ رہا ہے اس تک 10 سال تک کنٹینیوسلی پیغام کیا تھا، پہنچا تھا۔ تو کسی کو اگر ایک بار ہم پیغام پہنچاتے ہیں یا 2 بار ہم پیغام پہنچاتے ہیں یا 3 بار پیغام پہنچاتے ہیں، اور ہم لوگ کو تو پیغام پہنچانے کا طریقہ بھی اچھا نہیں ہے، دعوت دینے کا طریقہ بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت پہنچاتے تھے یا کوئی اور نبی دعوت پہنچاتے تھے تو ان کا دعوت کا ایسنس جو ہوتا تھا نا وہ محبت ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا، ایمپیتھی ہوتا تھا، ہمدردی ہوتا تھا۔ اور ہم لوگ جب دعوت پہنچاتے تو ہم لوگ سمجھیے اپنے آپ کو سینئر سمجھتے ہیں، اور جس تک دعوت پہنچاتے اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے کمتر ہے، تو وہ تو دعوت ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ بات کب اپلیکیبل ہوگا؟ جب دعوت کو ویسا پہنچایا جائے جیسا دعوت کو پہنچایا جانے کا حق ہے، اور اس مدت تک پہنچایا جائے جس مدت تک پہنچایا جانے کا حق ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے حق ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے پیغام آپ پہنچائیے یا نہ پہنچائیے، اس کے لیے برابر بات ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس ایک دن پیغام پہنچایا اور بولا کیا کہ اس کو پیغام پہنچائیے نہیں پہنچائیے، اس کے اوپر قرآن کے آیات کیا اپلیکیبل ہے۔ تو ہم لوگ کو اس بات پہ دھیان دینا پڑے گا کہ قرآن جب پڑھ لیں تو قرآن کا ٹائم لائن کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ 10 سال بعد قرآن یہ فتویٰ لگایا کہ اللہ تو غیب کو جانتے ہیں، لیکن غیب کو جاننے کے باوجود بھی 10 سال بعد فتویٰ لگائیں کہ آپ ان کے سامنے پیغام پہنچائیے یا پیغام نہ پہنچائیے، دونوں حالت ان کے لیے برابر ہے، خبردار کریے خبردار نہ کریے، دونوں حالت ان کے لیے برابر ہے۔ لیکن پھر بھی بول دیے کہ اس میں سے بھی ایک مائنورٹی جو انسین ہے، جو آپ بھی نہیں جانتے کون ہے، جس کو پیغام کا اثر پہنچ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ایسا کافر تھا جو ضد پڑ گیا کہ ہم کو ماننا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، کہ ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ تو دیوار میٹافور ہے، کیا چیز کا میٹافور ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہم آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں سب کچھ میرے سامنے ہے، یعنی سائنس ایک طرح کا سائن ہے جو ہم کو اور اللہ تک پہنچا رہا ہے۔ ہم سمجھیے اپنے رشتہ دار سے، اپنا دوست سے یا کسی بھی انسان سے مل رہے ہیں، وہ میرے آنکھ کے سامنے ہے۔ تو ہر ایک چیز جو ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں نا، اللہ کا کریشن ہے، اور ہر کریشن آپ کو کریٹر تک پوٹینشلی لے جا رہا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے اگر دیوار کھڑا ہو گیا تو آپ کریشن کو تو دیکھیں گے، لیکن کریشن کو دیکھ کے کریٹر تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو آپ کے سامنے ایک دیوار ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور پیچھے بھی ایک دیوار ہے۔ انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے پاسٹ سے سیکھتا ہے، پاسٹ کا مسٹیک سے سیکھتا ہے، اور پورا کا پورا کلیکٹیو ہیومن ہسٹری جو ہے اس کا بھی مسٹیک سے ہوتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ لیکن انسان کے پیچھے جب دیوار کھڑا ہو جائے نا تو انسان اپنا لائف کا ہسٹری کو بھی دیکھے گا اور ہیومن ہسٹری بھی دیکھے گا، لیکن اسے سبق نہیں سیکھنا چاہیے، وہ سیکھے گا نہیں۔ اور یہ آگے جب دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، ایک ہی راستہ بچا کہ ریولیشن جو آ رہا ہے اوپر سے، یعنی سائنس سے آپ لیسن اگر نہیں سیکھ رہے ہیں، آپ کے آگے دیوار کھڑا ہو گیا، آپ ہسٹری سے لیسن اگر نہیں سیکھ رہے، پیچھے اگر دیوار کھڑا ہو گیا، تو ایک ہی راستہ بچتا ہے، آسمان سے جو ہدایت آ رہا ہے وہی آ رہا ہے، جیسے کہ قرآن آخری وہی ہے، تو وہاں سے ہدایت اگر آئے گا تو آدمی راستہ پہ آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولے، اللہ تعالیٰ بولے فَأَغْشَيْنَاهُمْ،
تو ہم نے انہیں ڈھانپ لیا اوپر سے، فہم لا یبصرون، تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب کویشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیے؟ کیونکہ وہ لوگ خود ہی ہدایت پہ آنا نہیں چاہتا تھا، وہ لوگ ایروگنٹ تھا، وہ لوگ کے عقل تھا وہ لوگ کے اندر۔ اس کا آنسر آیا نا کہ ہم نے عقل تھا وہ لوگ کے اندر، وہ لوگ سیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی بھی اگر سیکھنا چاہے گا، ماننا چاہے گا، اپنے آپ کو ہمبل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت مطلب کیا ہے؟ دیں گے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام لے کے جائے جا رہے، لیکن وہ لوگ بار ایروگنس کے بنیاد پہ مطلب کیا انکار کر رہا۔ یعنی تو اللہ تعالیٰ کیا کہ آگے دیوار کھڑا کر دیے، پیچھے دیوار کھڑا کر دیے، اور مطلب کہ اوپر سے ڈھانپ لی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں جب آگے کنٹینیو کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ مطلب کیا کرے، وال کو بریک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب کیا کہ ایک قوم کا مثال دیے، جس قوم کے پاس مطلب کیا 3 رسول آئے تھے، لیکن وہ تینوں رسول کا مطلب انکار کر دیا۔ اور اس قوم تو اللہ تعالیٰ مطلب ہسٹری سے لیسن دیے کہ اس لیسن سے مطلب کیا کرو، سیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ مطلب کیا کیے بتائیں کہ مطلب جو ہے نا وآیۃ لہم الارض المیتۃ، کہ نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین میں کہ ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ کا دل بھی اگر مردہ ہو چکا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ مطلب کیا کرتے ہیں، مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، تو اس اللہ کے اندر یہ بھی قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے مردہ دل کو بھی زندہ کر دے۔ بس جس کا وہ دل اس کو چاہنا پڑے گا کہ اللہ میرے دل کو مطلب کیا کرے، زندہ کر دے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مطلب کیا کریں، مطلب اس کے بعد اور بھی بہت سارا اللہ تعالیٰ نعمت کا ذکر کیے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کیے، فرنٹ کا وال بریک کیے۔ تو آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ پھر بھی مطلب کیا ہے نا، دعوت دیے جا رہے، اور دعوت مطلب کیا ہے، دیے جا رہے ہیں۔ اور انسان مطلب سمجھیے، اسٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ 45 سے پھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو جو تمہارے آگے ہے، اور اس سے بچو جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب آگے کیا ہے، فار ایگزامپل سمجھیے آپ بہت بڑے مطلب کیا تھنکر ہیں، اور آپ بہت بڑے انوینٹر ہیں۔ آپ ایک بات سمجھیے کہ ایک چیز ہوتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں تو مطلب کیا سود لینا بھی حرام ہے، اور سود مطلب کیا دینا بھی حرام ہے نا۔ لیکن آپ سوچئے ایک سمپل انٹرسٹ تھا، اب ایک انسان اپنا دماغ لگا کے مطلب کیا ہے زیادہ سے زیادہ انسان کا خون چوس پائے، اس لیے وہ کیا کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا مطلب کیا سسٹم بنایا۔ اب وہ جو سسٹم بنایا وہ تو مر کے چلا گیا، لیکن وہ سسٹم مطلب کیا دنیا میں مطلب کیا اور چل رہا ہے۔ تو وہ اعمال تھا جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کو نقصان پہنچاتا رہے گا، تو واقعی میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، کیونکہ کمپاؤنڈ ہو کے اس کا گناہ جو ہے جاتا جا رہا ہے تا قیامت تک مطلب کیا جاتا رہے گا۔ تو ہم لوگ ایسا بھی گناہ ہوتا ہے جو میرا جانے کے بعد بھی مطلب کیا ہے ہم کو نقصان دیتا رہے گا، اور ایسا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب جو میرے پیچھے ہے، تو میرے آگے بھی میرا گناہ ہے جس کا کانسیکوینس ہے، اور میرے پیچھے بھی میرا گناہ ہے اس کا مطلب کیا کانسیکوینس مطلب کیا ہے۔ اب بات کیا ہوتا ہے بھائی کہ سمجھیے، جیسے ایک آیا تھا ایک شیخ سے، آپ نے میرا ایک دوست تھا، وہ پون ویب سائٹ کا پرو ممبر شپ لیا، آپ کو خود سے اور دوستوں نے بڑا رومالی کیا، ٹھیک ہے، اس کا کریڈٹ کارڈ سے کٹ تو رومال کے چلے گیا، آٹو میں لگا ہوا تھا، وہ چلتا رہے میں آ بھی رہا تھا نا نوٹیفیکیشن، مگر یہ پھر اس کو غلط آ جاتا ہے، اچھا تو کیا ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ جس کو کرائم کا راستہ کنٹینیو کرنا پڑتا ہے نا، اس کو اپنا آنکھ بند کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ آنکھ بند نہیں کرے گا تو مطلب کیا کرائم تو مطلب کیا نہیں کر پائے گا نا۔ ریشنل آئے گا بھی مان لیجیے تو بھی مطلب کیا ریشنل کو ریجیکٹ کر دے گا، کیونکہ ریشنل کو اگر مان لے گا تو پھر جو کرائم کو کنٹینیو کرنا وہ کرائم کنٹینیو نہیں کر پائے گا نا۔ تو بات یہ ہے نا کہ جب کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تو چاہتے ہیں کہ رحم کیا جائے ہر بندے کے اوپر، لیکن بندہ خود نہیں چاہتا ہے کہ میرے اوپر مطلب کیا رحم ہو، بندہ خود اس کانسیکوینس سے مطلب کیا بچنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اس بات کا بندہ کوئی رسپانس مطلب کیا نہیں دیا، کیونکہ یہ بات مطلب کیا ہے بندہ کا سر کے اوپر سے مطلب کیا ہے چلا گیا، کیونکہ اس کا دنیا کچھ اور تھا اور یہ کوئی اور دنیا کا مطلب کیا ہو رہا ہے، بات ہو رہا ہے، آگے کیا جا رہا ہے، پیچھے کیا رہتا ہے، اس سے کیا مطلب اس کو۔
مطلب وی اونلی لیو ونس، یہ دنیا میں جینا ہے، جی کہ مطلب کیا انجوائے، جتنا انجوائے کر سکے اتنا انجوائے مطلب کرنا ہے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. We die only once. We live every day. ہاں ہے نا، وی ڈائی اونلی ونس. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے رب کے نشانی میں سے کوئی نشانی ان کے پاس، لیکن یہ لوگ منہ پھیرتے رہ جاتے ہیں. یعنی یہ لوگ سنتا ہی نہیں ہے، یہ لوگ مطلب کیا کرتا ہے، مطلب مڑ جاتا ہے، رسپونڈ ہی مطلب کیا کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، سننا ہی نہیں چاہتا ہے. اب لیکن بات کیا ہے کہ منی میٹرز، پیسہ ایک ایسا چیز ہے، مطلب کوئی اور بات کی کرٹیسائز کیجیے، کچھ بولیے، آدمی کچھ بولے یا نہیں بولے، آدمی کا پیسہ کے بارے میں، اکنامی کے بارے میں آپ بولیے تو مطلب کیا زبان کھولے گا. آپ آدمی کو بولیے کہ اپنا پیسہ کس طرح خرچ کرنا ہے تو مطلب کہ زبان کھولے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو، اس رزق میں سے، اس پروویژن میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. کتنا لاجیکل انسان لوگ ہیں. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ جو انکار کرتے ہیں ماننے والوں سے کہتے ہیں، ایمان والوں سے کہتے ہیں، آمنوا انطعموا من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم انہیں کھانا کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود ہی کھانا کھلا دیتا. کتنا لاجیکل بات بولا ہے کہ اللہ اگر چاہتے تو اس کو خود کھانا کھلا دیتے، تو ہم لوگ کھانا کیوں کھلائیں، بچنے ہے نا، بچنے کے لیے. ان انتم الا فی ضلال مبین، بات یہ ہے کہ تم بہت بڑی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں ہو. یعنی تم لوگ دماغ سے، مطلب ایمان والا کو تم لوگ دماغ سے پاگل ہو، تم لوگ دماغ نہیں لگا رہے. لاجیکل بات کیا ہے، لاجیکل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کھانا کھلانا ہوتا اس کو تو اللہ تعالیٰ کھلا دیتے ہیں، جس کو اللہ نہیں کھانا کھلایا ہم کیوں کھانا کھلائیں. تو یہاں پہ مطلب کیا ہے، بہت لاجیکل مطلب کیا ہے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب نہیں دیے، کیونکہ یہ بات جواب دینے کا مطلب کیا ہے، لائق ہی نہیں ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. وعدہ کیا ہے، قیامت وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے، جہنم وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے کہ موت کے بعد جو سزا ہوگا وہ مطلب کیا ہے، وعدہ ہے. تو سیریسلی تو میسج کو لے نہیں رہا ہے. وہ لوگ بولا تم جو اگر بول رہے ہو یہ وعدہ سچا ہے تو بتاؤ کب پورا ہوگا، پتہ چل گیا. بتاؤ کب پورا ہوگا. پتہ چل گیا، اور بہت کا پتہ مطلب کیا چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، ما ینظرون الا صیحۃ، یہ انتظار نہیں کر رہے بلکہ ایک صیحہ کی، ایک چنگھاڑ کی. واحدۃ، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی. تاخذہم، وہ انہیں آ پکڑے گی. وہم یخصمون، جب کہ جھگڑ رہے ہوں گے. جیسے آج یہ جھگڑ رہا ہے اس دن بھی وہ جھگڑ رہا ہوگا، اور جب جھگڑا کرنے کا مطلب جھگڑا کر ہی رہا ہوگا اور اس وقت ایک چنگھاڑ آ کے مطلب کیا پکڑے گا، قیامت. یعنی قیامت جو آئے گا اچانک سے آئے گا. مطلب یہ بولا جاتا ہے کہ قیامت جب آ جائے گا نا تو انسان کا زبان سے ورڈ نکلے گا، ورڈ مطلب دوسرا کہاں تک نہیں پہنچے، قیامت مطلب کیا ہے آ جائے گا. اور یہ آئے گا کب، جب جھگڑ رہا ہوگا. آج جھگڑ رہا ہے اس دن بھی جھگڑ رہا ہوگا. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، تو نہ تو یہ کسی کو نصیحت کر پائیں گے، نہ یہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹ پائیں گے. مطلب یہ بھی نہیں بول پائے گا کہ ہم لوگ ہنسی مذاق جو اڑا رہے تھے قیامت کا، غلط اڑا رہے تھے، رک جاؤ. اب یہ لوگ تو اتنا مطلب ہمدرد نہیں ہے نا، تو یہ لوگ کیوں نصیحت کرنا چاہتا، کیونکہ اب سمجھ میں آیا کہ آگے اعمال جاتا ہے اور پیچھے بھی اعمال مطلب کیا ہوتا ہے، چھوٹتا ہے. تو میرا غلط نصیحت کی وجہ سے کوئی اگر غلط کام کرے گا تو اس کا بھی ہم کو کنٹینیو ملتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، اس دن نصیحت بھی نہیں کر پاؤ گے اور اس دن اپنے اہل تک لوٹ بھی نہیں پاؤ گے. تو اہل کا مطلب گھر والا بھی ہوتا ہے، اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے، لوگ بھی ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. کیونکہ جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کا انفلوئنس آپ کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور آپ کا انفلوئنس بھی وہ لوگ کے اوپر مطلب کیا ہوتا ہے. اچھا ہے تو اچھا انفلوئنس ہوگا، برا ہے تو مطلب کیا ہوگا، برا انفلوئنس ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا تو یہ سب کے سب دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. یعنی ایک دن تو ہے کہ مطلب قیامت آ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ایک دن ہے جب سور پھونکا جائے گا اور سب کوئی مطلب قبر سے اپنا نکلے گا، اور قبر سے نکل کے رب کی طرف دوڑتے ہوئے مطلب کیا ہوگا، جائے گا.
قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا۔ اب سوچئے، مطلب جب میسنجر کو چیلنج کیا گیا تھا، وہ کیا بولے تھے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ بات کو صاف صاف، پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا۔ اور آپ سوچئے وہ لوگ پیغام کو کتنا اچھے سے پہنچائے تھے۔ قیامت کا میسج، مطلب اللہ قیامت کس طرح ہوگا، آخرت کا دن کس طرح ہوگا، جنت کس طرح ہوگا، جہنم کس طرح ہوگا، میسج کو اتنا زبردست طریقے سے پہنچائے تھے کہ وہ لوگ اٹھا قبر سے، اور قبر سے اٹھنے کے بعد کیا بول رہا ہے کہ ھذا ما وعد الرحمن، یہی ہے رحمان کا وعدہ۔ کچھ دیر پہلے پوچھا تھا نا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اب جب جیسے اٹھا سمجھ میں آ گیا یہی ہے رحمان کا وعدہ۔ اور کیا بول رہا ہے، مطلب سمجھیے سورہ یاسین اگر آگے سے پڑھتے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مطلب کیا بولا تھا، تینوں رسول کو بولا تھا، یا اور ہر رسول کو بولا گیا کہ تم جھوٹے ہو۔ اور آج کیا بول رہا ہے، وصدق المرسلون، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ مطلب ایک مومنٹ نہیں لگا، سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہے رحمان کا وعدہ، اور ایک مومنٹ نہیں لگا اٹھنے ساتھ سمجھ میں آ گیا کہ مطلب کیا رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اور جب دنیا میں پیغام پہنچایا جا رہا تھا پیغمبر کے دوارا تو کیا بولا تھا، تم سب جھوٹے ہو۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، وہ ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور تم سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے۔ جیسے مجرم کا مطلب کیا ہوتا ہے، حاضری ہوتا ہے نا، تو ویسے پورا کا پورا انسانیت کا مطلب کیا ہوگا، اللہ کے سامنے مطلب کیا ہوگا، حاضری ہوگا۔ اور ہر کوئی مطلب کیا ہوگا، اس کے ڈیٹ کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہوگا۔ ہوتا کیا ہے نا بھائی، مان لیجئے اگر کل مطلب ایک کوئی ہم لوگ سب مل کے کرائم اگر کیا اور ہم لوگ سب کو ساتھ میں ایڈریس کیا جائے نا، تو آدمی کیا ہو سکتا ہے، بھیڑ میں کیا ہو سکتا ہے، چھپ سکتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن پتہ ہے کیا ہوگا، مطلب سورہ مریم پڑھیں گے، سورہ مریم میں آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یعنی ہر کوئی قیامت کے دن فرد پہ فرد آئے گا، یعنی انڈیویجولی۔ اب سوچئے کلیکٹیولی آنا ایک الگ بات ہے، اور ایک ایک کر کے سب کو بلایا جائے گا، ایک ایک کر کے سب کو حساب لیا جائے گا، وہ کتنا ڈیجر معاملہ ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، تو اس یہاں پہ کیا لگے گا، ارے ہم تو پھنس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ اس دن کسی جان کے اوپر ظلم مطلب کیا ہوگا، نہیں ہوگا۔ تو اس بات سے آپ نشچنت رہیے، اگر آپ ظالم نہیں ہیں تو آپ کے اوپر ظلم مطلب کیا ہوگا، نہیں ہوگا۔ جو یہاں پہ ظلم کیا ہے اس کا ظلم کیا ہوگا، وہاں جا کے انڈو ہوگا۔ کیونکہ وہ آپ سمجھیے کوئی چور اگر چوری کیا تو چوری کیوں کر پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ظالم ہے اس کو اگر بھی تو ظلم نہیں ہوگا، جو اپنے کیا ہے اس کا خالی بتائے گا، وہ مطلب انڈو ہوگا۔ کیونکہ سمجھیے اس کو جو بھی وہ کر پایا وہ کرنے کے لیے انیبل کون کیا، پاور کون دیا تھا، اللہ دیے تھا، تو اللہ وہ انڈو ہو کے رہے گا، کیونکہ بنا اللہ کے سوا تو کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت مطلب کیا ہے، نہیں ہے۔ ہم اگر غلط بھی کر رہے تو میرے اندر صلاحیت کون دیا ہے، اللہ تعالیٰ دی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم کو تو اسی وقت روک سکتے تھے، لیکن فری ول تھا تو سب کو فری ول اپنا آپریٹ کرنے دیے، لیکن اس کا انڈو تو کرنا پڑے گا۔ مطلب سمجھا نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ بات سمجھیے کہ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے۔ تو بولنے کا میرا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم چوری بھی کر رہے ہیں تو میرا جسم میں قوت کس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ قوت دیے تبھی تو وہ قوت ہے، اللہ تعالیٰ طاقت دیے تبھی تو وہ طاقت ہے۔ اللہ طاقت اگر نہیں دیتے، قوت نہیں دیتے تو ہم تو ایک اسٹیپ چل بھی نہیں پاتے، ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے نا۔ تو اس سینس میں تو آپ بول سکتے ہیں کہ مطلب ہم جو غلط کیا ہم کرتے ہی نہیں، اگر اللہ مطلب ہم کو اس چیز میں وہ وہاں جا کے حساب ہوگا، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ظلم، دیکھیے بات کیا ہے نا کہ ہم اگر آپ کو پاور دیا، آپ رائٹ بھی کر سکتے تو رانگ بھی کر سکتے تھے، چوائس آپ کا ہے نا۔ آپ اس پاور کو رائٹ استعمال کیا، رانگ استعمال کیا، وہی ٹیسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاور دینے کے بعد، ول دینے کے بعد آپ کو روکیں گے نہیں۔ جیسے ایک بچہ کا امتحان اگر لے جاتا ہے نا تو سمجھیے وہ ایگزام میں رائٹ آنسر لکھے تو بھی اس کو روکا نہیں جائے گا، ایگزام میں رانگ آنسر لکھے تو بھی مطلب کیا روکا نہیں جائے گا، لیکن ایگزام ختم جب ہوگا تب تو اس سے حساب مطلب کیا لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو فورس نہیں کر رہے کہ وہ اچھا کرے، اور کسی کو فورس نہیں کر رہے وہ برا کرے۔ اللہ تعالیٰ بس کیا دیے،
اللہ تعالیٰ ول دیے ہیں آپ مطلب وہیں ایک جگہ آتا ہے قرآن میں اما شاکر و اما کفورا، تم چاہو تو شکر گزار بنو اور چاہو تو مطلب کیا کرو ناشکرے بنو. ہاں لیکن دونوں کا مطلب کیا کانسیکوینس ہے. اگر آپ شکر گزار بنیں گے تو آپ کو اچھا بدلہ ملے گا، اور آپ اگر ناشکرے بنیں گے تو آپ کو مطلب کیا برا بدلہ ملے گا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ فری ول دینا اچھا تھا. فری ول کا کوئی غلط استعمال کر رہا ہے تو گناہ مطلب کیا اس کے اوپر ہے، لیکن وہ گناہ کر کیوں پایا؟ کیونکہ اس کو فری ول ملا، کہ اس کو پاور مطلب کیا ہے ملا. تو اللہ تعالیٰ جو فری ول دیے، جو پاور دیے جس کی وجہ سے انجسٹس ہوا، وہ انجسٹس کو انڈو کرنے کے لیے ڈے آف ججمنٹ ہے. کیونکہ وہ انجسٹس ویسا رہ تو نہیں سکتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. مطلب اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے اس میں سے تو اس کو کچھ اس کا اچھا صلہ ملے گا، ایسا بولتے ہیں. مطلب کوئی جو ظلم کیا ہے اس کو مطلب کیا اس کا بدلہ ملے گا، اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو مطلب کیا کمپنسیشن مطلب کیا اس دن مل کر رہے گا. اسی کے لیے مطلب کیا ہے قیامت کا مطلب کیا دن ہے. کیونکہ کرمنل بھی کے پاس خود کا قوت نہیں ہے، اس کے پاس خود کا پاور نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہم لوگ بولتے ہیں نا مالک یوم الدین، تو دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈے آف ریکمپنس، بدلے کے دن کا مالک. تو بدلے کے دن کا کیا مطلب ہے؟ ڈے آف ججمنٹ. مطلب اس دن جتنا بھی انجسٹس دنیا میں ہوا ہے سب مطلب کیا انڈو ہوگا. تو ہم لوگ کو چاہیے کہ مطلب کیا کریں، ہم لوگ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کیونکہ اس دن ظلم تو نہیں ہوگا لیکن ظالم کو سزا مطلب کیا ملے گا کہ فل. تو جو ظلم نہیں کرتا اس کے لیے ڈرنے کا کوئی بات مطلب کیا نہیں ہے. لیکن ہم لوگ ہر کوئی الگ الگ مطلب کیا ڈگری میں کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں. تو ہم لوگ کو ظلم سے مطلب کیا توبہ کرنے کا ضرورت ہے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تو اس دن کسی نفس پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. اب قرآن کیا کرتا ہے؟ جہاں پہ سزا کا بات کرتا ہے وہاں پہ جزا کا ہی بات کرتا ہے. یہ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنٹراسٹ آتا ہے. ان اصحاب الجنت یوم فی شغل فاکہون. بے شک جنت والے اس دن نعمتوں میں مشغول ہوں گے. تو ہم لوگ سوچتے ہیں نا جنت میں آدمی آ کے مطلب کیا بور ہو جائے کرے کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ وہ لوگ بزی ہوں گے، یعنی انجوائے کرنے میں، فن کرنے میں وہ مطلب بزی ہوں گے، مشغول ہوں گے. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کے ازواج، یعنی ہسبینڈ کے لیے وائف اور وائف کے لیے مطلب کیا ہسبینڈ. فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ چھاؤں میں ہوں گے اور وہ مطلب کیا تختوں میں بیٹھے ہوں گے، مطلب اونچے اونچے تھرون سے مطلب کیا بیٹھے ہوں گے. بولا رہتا ہے کہ مطلب اگر آپ آپ کو جنت میں مطلب بہت ساری حور ملیں گی اور اس کی حور کی جو رانی ہوگی وہ آپ کی بیوی ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. ہاں. اب کسی کی تو 3 بیوی 4 بیوی رہی ہے. اس میں سے جو سب سے زیادہ ہی رہے گی وہی بنے گی، جو سب سے نیک ہوگی ہے نا. حور کا رانی مطلب نہیں سمجھا، مطلب سمجھیے سردار سمجھ لیجیے. تو وائف نہیں رہے گی. ہاں بھائی وائف رہے گی، چاروں وائف رہے گی، چاروں وائف رہے گی. ہسبینڈ بھی رہیں گے، وائف بھی رہیں گے. بس شرط یہ ہے کہ دونوں مطلب کیا ہو نیک اعمال کرنے والا ہو، جنت میں بس چلا جائے. اور ایسا بھی ہے نا بھائی کہ سمجھیے قرآن میں ایک سورہ میں آتا ہے کہ سمجھیے چاروں سردار رہیں گی، کسی کا 4 ہے تو کسی کا 5 ہے تو ہاں انشاءاللہ. اور وہاں پہ مطلب کیا جنت میں جانے سے نا بھائی چار کے بعد لیکن دیکھنے سے الاؤڈ نہیں ہے نا بھائی، 4 کی سب کے الاؤڈ ہے. ایٹ اے ٹائم مطلب کیا 4 چھوڑ پکڑ کر سکتے. ایسا چھوڑ پکڑ کیجیے گا. نہیں مطلب 4 اگر مان لیجیے چھوڑ پکڑ کیجیے گا تو اس کا بھی تو حساب دینا پڑے گا. وہی تو مطلب 4 ہی تو اینڈ ہے، ریزلٹ نہیں ہونا چاہیے ہے نا. مطلب تمہارا اور کبھی کا دونوں کا ارادہ ہے. ابے یار ہم تو خود پوچھے تھے 4 ہی تو اسلام میں سب چیز کا لاجک ہے، تو اس کا بھی ہم پوچھ رہے ہیں لاجک کا بات اٹھا. دیکھیے بات کیا ہے کہ یہ سوچ سکتے ہیں بہت کہ طریقہ کا دماغ میں وہاں جانے کے بعد مطلب کیا ہے کہ جیلسی ہوگا یہ ہوگا، لیکن جنت میں جانے سے پہلے نا جتنا بھی دل کے اندر خرابی ہے نا وہ نکال دیا جائے گا. یعنی کینہ جیلسی جو تھوڑا بہت بچا ہوگا وہ پاک کر دیا جائے گا.
تو پھر کیا ہے جس کو جو مرتبہ ملے گا نا وہ اس مرتبہ کو مطلب کہ ایکسیپٹ کر لے گا. اسی میں اصل میں 75 لوگوں کا ساتھ بیوی جو ہے ایکسیپٹ کر لے گی. یہ تو یہاں تھوڑی کرے گی بھائی 75 کا ساتھ. ابھی ایک ساتھ 4 کو لے کے نہیں گھوم سکتا. چاروں اسسٹنٹ کو وہاں پر چاروں اسسٹنٹ پوچھ رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے کہ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. تو وہاں ان کے لیے فاکہہ ہوں گے. فاکہہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا پھل جس کو کھانے کے بعد آدمی چہرے میں مطلب کیا آٹومیٹک مسکراہٹ مطلب کیا آ جائے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. اور وہاں وہ کچھ بھی ہوگا جو وہ مانگیں گے, جو وہ ڈیمانڈ کریں گے. سلام قولا من رب الرحیم. اور سب سے بڑھ کے کیا ہے کہ رب کی طرف سے مطلب کیا ہے؟ سلام آئے گا. سلام قولا من رب الرحیم. تو یہ ان کا مطلب کیا مرتبہ ہے جو جنت میں مطلب کیا جائیں گے. آپ سوچیے اللہ تعالیٰ ایک سین کریٹ کیے ہیں اور قرآن کا ریٹورک دیکھیے. یہ کافر اگر قرآن کو دھیان سے سنا تو قرآن وہ بھی اس سین کو سنا, اور وہ سین کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. یعنی اپنے آپ کو یہاں پہ امیجن مطلب کیا کرو مت کرو. یعنی اگر امیجن کرنا ہے تو پہلے جرم چھوڑو, کیونکہ مجرم کو تو سب سے پہلے اس دن الگ کر دیا جائے گا. مجرم کون ہے؟ جو آج ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے انسان کے بیچ میں. اس دن ڈسکریمنیشن کیا ہوگا؟ وہ لوگ کے اگینسٹ ہوگا. الم آحد الیکم یا بنی آدم. اب اللہ تعالیٰ مطلب پورا انسانیت سے بول رہے ہیں قیامت کے دن کہ آدم کی اولاد, کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان, کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا, شیطان کی بندگی نہ کرنا. اب لٹرلی شیطان کا آئیڈل بنا کے تو بہت کم آدمی ورشپ کرتا ہے, لیکن ایکچولی میں جو جس کو الٹیمیٹلی اوبے کرتا ہے وہ اسی کا ورشپ کرتا ہے. تو جو الٹیمیٹلی اللہ کو اوبے کر رہا ہے وہ اللہ کا ورشپ کر رہا ہے, اور جو الٹیمیٹلی مطلب کیا اور شیطان کو اوبے کر رہا ہے وہ مطلب کیا اور شیطان کو ورشپ کر رہا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي. اور میری ہی بندگی کرنا. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اس نے تو تم میں سے کثیر تعداد کو مطلب گریٹ ملٹیٹیوڈ کو گمراہ کر دیا. اور گمراہ پتہ ہے کیوں ہوا؟ افلم تکونوا تعقلون. تو کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے؟ آپ سوچئے کتنا آدمی سوچتا ہے کہ مطلب آدمی بولتا ہے نا کہ دھرم کیا سکھاتا ہے؟ دھرم سکھاتا تھا دماغ کو مطلب کیا کرو بند کر لو, اور بند کرنے کے بعد مطلب کیا ہے بس مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ. لیکن باقی دھرم کے بارے میں تم نہیں جانتے. لیکن قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر تم عقل کا استعمال نہیں کرو گے تو شیطان کا ٹریپ میں پھنسو گے. عقل کا استعمال کرو گے تو ٹریپ میں کیا ہے نہیں پھنسو گے. یہاں پہ گریٹ ملٹیٹیوڈ کا کیا مطلب انسان کا میجورٹی جو ہے نا شیطان اس کو گمراہ کرنے میں سکسیزفل ہو گیا. کیوں سکسیزفل ہوا؟ کیونکہ انسان کا میجورٹی اپنا عقل کا استعمال کیا کر رہا تھا؟ نہیں کر رہا تھا. شیطان آ کے اس کو سجیشن دے رہا تھا ایسا کام کرنے کا جو اس کے لیے نقصان دایک ہے. وہ کیے جا رہا. اور اللہ اور اس کے رسول ایسا کام اس کو بتا رہے جو اس کے لیے کیا تھا بینیفیشل تھا, لیکن کبھی نہیں کیا. تو عقل کا استعمال کرتا تو شیطان جو اس کا اسکیم کرتا وہ سمجھ جاتا. لیکن انسان تو مطلب کہ بھیڑ بکری کی طرح ہے. تو بھیڑ بکری کی طرح شیطان اس کو ہکایا اور وہ ہکا کے مطلب کیا جہنم کی طرف مطلب کہ چلا گیا. تو آپ سوچیے اللہ تعالیٰ افسوس کر رہے کہ افلم تکونوا تعقلون. تو کیا تم لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے؟ آپ سوچیے اللہ تعالیٰ قیامت کو بھی کھڑا کر کے مطلب کیا بول رہے ہیں. تو عقل کا استعمال بھی کرنا پڑے گا اگر نجات مطلب کیا پانا ہے تو. اور سمجھیے بولا تھا کہ مطلب جس کا تم وعدہ کرتے ہو کب پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں بتا رہے کہ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون. یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. پوچھا تھا نا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وعدہ کب پورا ہوگا. تو یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اصلوها اليوم. تو آج چلو اس میں بما کنتم تکفرون, کیونکہ تم اس کا انکار کیا کرتے تھے. الیوم نختم علی افواہہم. تو آج ان کے منہ پر تالے لگ جائیں گے, یعنی زبان کو مطلب کیا سیل کر دیا جائے گا. کیوں؟
اللہ تعالیٰ جب بولنے کا قوت دیے تو کیا بولتا تھا کہ اس کو کھانا کھلائیں، جس کو اللہ چاہتا تو خود کھانا مطلب کیا کھلا دیتا. تم بہت بڑی گمراہی میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا یہ زبان پہ تالا لگا دیں. الیوم نختم علی افواہہم، کیونکہ زبان سے بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنے کے علاوہ تو کچھ سیکھا نہیں ہے. وتکلمنا ایدیہم، اور آج بات کریں گے، کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پیر. بما کانوا یکسبون، ان چیزوں کے بارے میں جو یہ کمایا کرتے تھے. یعنی زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا، ہاتھ بات کرے گا اور پیر مطلب کیا گواہی دے گا ان اعمال کے بارے میں جو دنیا میں کیا کیا کرتا تھا. وَلَوْ نَشَاءُ، مطلب انسان کیا سوچتا ہے کہ یہ سب تو بہت دور کا بات ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اب کیا کرے، تم کو تو مطلب سمجھ میں آتا ہے بس سامنے کا چیز امیڈیٹلی کیا ہو رہا ہے، بعد میں کیا کہو تو سمجھ میں مطلب کیا ہوتا ہے نہیں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ان کی آنکھیں مٹا دیں. یعنی چیز کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کے لیسن تو حاصل نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو مطلب کیا یہ دیکھنے کی بھی شکتی ہے نا، یہ بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ختم کر سکتے ہیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو یہ راستے کی طرف دوڑیں لیکن یہ کیسے دیکھ پائیں. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَا عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ہم انہیں ان کے مکان پہ، مطلب جس جگہ بھی ہے اسی جگہ مسخ کر دیں، پیرالائز کر دیں، مطلب ڈسفگر کر دیں، ڈیفارم کر دیں. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو نہ یہ آگے جا پائیں نہ یہ پیچھے جا پائیں. یعنی قیامت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں سن کے ایسا لگ رہا ہے تو بہت دور ہے آنے میں ابھی. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ یہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، یہ اللہ کا رحم ہے جو اللہ تعالیٰ کچھ کرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بولے اگر وہ چاہیں تو ابھی آنکھیں مٹا سکتے ہیں، اور چاہے تو مطلب کیا کر سکتے ہیں، مطلب ایٹ دس ویری پلیس اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کیا کر سکتے ڈسفگر کر سکتے ہیں کسی بھی طرح. مطلب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ پھر اس کے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہو کہ وہ آگے جا پائے یا پیچھے جا پائے، جس جگہ پہ اسی جگہ پہ مطلب کیا رہ جائے گا. اور یہ سب کچھ بھی اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو اس کے خلق میں کمی کرتے ہیں. یعنی آپ کا اللہ تعالیٰ آنکھ نہیں مٹائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسفگر نہ کریں، پھر پیرالائز نہیں کریں، پھر بھی عمر تو آپ کا بڑا ہو ہی رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا ہے جیسے جیسے عمر بڑا ہو رہا ہے ویسے ویسے کیا ہو رہا ہے، آپ کا کریشن میں کمی آ رہا ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ چھوٹا بچہ اگر ہوتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے، سیل کا برتھ زیادہ ہوتا ہے، ڈیتھ کم ہوتا ہے. جوانی میں کیا ہوتا ہے، جتنا سیل پیدا ہو رہا ہے اتنا ہی سیل مر بھی رہا ہے. بڑھاپا میں کیا ہو رہا ہے، مرنے والا سیل زیادہ ہے، پیدا ہونے والا سیل مطلب کیا ہے کم ہے. تو بڑھاپا آ رہا ہے تو مطلب کیا ہو رہا ہے، باڈی مطلب کیا ہو رہا ہے ڈیجنریشن کی طرف جا ہی رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم کچھ نہ بھی اگر کریں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کا باڈی ڈی جنریٹ ہو ہی رہا ہے. کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں. پھر وہی بات کہ شیطان، اللہ تعالیٰ کیا بولے، شیطان تم اکثر کو گمراہ کرتے، تم عقل نہیں رکھتے تھے، اس طرح عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بولے کہ تم اپنے آپ کو جھانسا دے رہے ہو. کیا جھانسا دے رہے ہو، قیامت تو بہت دیر ہے آنے میں، جنت جہنم جب ہوگا تو مطلب کیا ہے دیکھا جائے گا. اچھا ابھی تو ہم کو اللہ تعالیٰ ڈسفگر بھی نہیں کیے، میرے آنکھ پہ نہیں مٹائیں، تو اپنے آپ کو جھانسا دے رہے ہو. تو ایک کام کرو، یہ دیکھ لو کہ تمہارا باڈی ڈیجنریٹ ہونا سٹارٹ کر دیا کہ نہیں سٹارٹ کیا. اور سب کو ڈینائی کر دو گے، یہ تو مانو گے کہ مطلب بڑھاپا آئے گا، موت آئے گا، یہی بھی ڈینائی کر دیجیے گا. اور یہ ڈینائی کر دیا تو عقل کا لیول آپ کا کہاں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کتنا اچھا سے لاسٹ میں پوچھ رہے کہ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اب اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا اور وہ آپ کے شان کے لائق بھی نہیں ہے. یعنی شعر کا پرپس مطلب کیا ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ. تو قرآن انٹرٹینمنٹ کے لیے مطلب کیا ہے نہیں ہے، یہ مطلب کیا ہدایت کے لیے ہے. جو کہ بہت لوگ بولتے تھے مکہ میں کہ مطلب کیا شاعر ہے،
تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. اور حدیث میں آتا ہے نا سیرت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شعر بولنے کا ٹرائی بھی کرتے تھے نا تو الٹا الٹا بول دیتے تھے شعر. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار سنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعر کو الٹا کر دیے, مطلب میننگ وہی رہا لیکن شعر کو الٹا کرنے سے شعر تو شعر نہیں رہے گا نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اللہ نے سچ کہا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو شعر نہیں سکھایا, یعنی وہ شعر بولنا بھی چاہتے تھے, شعر مطلب بول نہیں پاتے تھے. کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. یہ تو ذکر ہے, ذکر کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ دل کو اثر کرنا, ریمائنڈر. اور یہ صاف صاف قرآن ہے. قرآن مبین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ کا دل کو بھی اثر کر رہا ہے اور یہ آپ کے دماغ کو بھی کیا کر رہا ہے؟ اثر کر رہا ہے. آپ کوئی سمجھیے بہت اچھا سٹوری پڑھیں گے یا بہت اچھا پوئٹری پڑھیں گے, وہ دل کو تو اثر کرے گا لیکن آپ کے دماغ میں اثر مطلب کیا نہیں کرے گا. اور آپ سائنس کا بک پڑھیں گے, فلاسفی کا بک پڑھیں گے, آپ کے دماغ میں اثر کرے گا لیکن دل کو مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف افیکٹ مطلب کیا ہوتا نہیں ہوتا ہے. لیکن قرآن مطلب کیا ہے؟ قرآن ایسا ہدایت ہے نا کہ آپ کے دل کو بھی اثر کرتا ہے اور آپ کے دماغ کے اوپر بھی مطلب کیا کہتا اثر کرتا ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, تاکہ خبردار کر دے انہیں جو زندہ ہے. مطلب وہاں یہ تھیم بار 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 کیوں آ رہا ہے؟ ہم لوگ مطلب آدمی کامن کر دیا ہے نا کہ کوئی اگر مرنے والا ہو سورہ یاسین پڑھو, تو ہم بھائی بولیں گے کہ کوئی مرنے والا ہو سورہ یاسین پڑھو, ٹھیک ہے وہ تو ہے حدیث میں, لیکن کسی کا دل اگر مردہ ہو گیا نا تو وہ سورہ یاسین ضرور پڑھ لے. اور کس کا دل مردہ ہے؟ انسان اپنا دل کا جائزہ مطلب کیا کر سکتا ہے؟ خود لے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول بھی رہے کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, تو کس لیے آیا؟ تاکہ خبردار کر دے انہیں جو زندہ ہے. مردہ کو تو خبردار مطلب کیا نہیں کیا جا سکتا ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور حق ثابت ہو جائے, جرم ثابت ہو جائے کافروں کے لیے. یعنی کافر کے پاس یہ عذر نہیں رہا, یہ ایکسکیوز نہیں رہا کہ میرے پاس تو پیغام مطلب کیا پہنچا ہی نہیں تھا. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما, تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کے لیے انعام. انعام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چوپایا. جیسے گائے, بھینس, یہ سب کیا چوپایا ہے. فہم لہا مالکون, اور یہ ان کے مالک بنے پھرتے ہیں. یعنی ہم لوگ کو اس بات سے پرابلم ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے لیکن ہم لوگ باقی جتنا بھی جیو جنتو ہے سب کا مالک بن کے پھرتے ہیں ہم لوگ. کہ ایک کتا کو مطلب کوئی لے کے آ گیا تو اس کا مالک ہے, ایک بلی کو کوئی لے کے آ گیا اس کا مطلب مالک ہے, ایک گائے کو لے کے آ گیا اس کا مالک ہے. تو اللہ کا اونرشپ سے اگر پرابلم ہے تو دنیا میں باقی سب چیز کو تم اونر بن رہے ہو جبکہ تم اس کو بنائے بھی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ سب کو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آئی ایم دا اونر, تو آپ کو دقت ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا بنایا ہوا چیز اللہ تعالیٰ آپ کے اندر میں رکھے اور آپ اس کے اونر بن رہے ہیں اور آپ کو دقت نہیں ہے. کہ اولم یروا انا خلقنا, تو کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا انعام, فہم لہا مالکون, اور یہ ان کے مالک بنتے ہیں. بھائی ویگن لوگ تو ایسے کرتا ہے بکواس, لیکن ایک بات تو ٹھیک ہے کہ اگر اللہ کو آپ پکچر سے ہٹا دیجئے تو ایک گائے بھی کریشن ہے اور ہم لوگ بھی مطلب کیا ہے کریشن ہے, ایک بفیلو بھی مطلب کیا ہے کریشن ہے, ہم لوگ بھی مطلب کیا ہے کریشن ہے. تو ہم لوگ کیسے مطلب ایک کاؤ سے ایک بفیلو سے سپیریئر ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ اتھارٹی دی تب تو مطلب اتھارٹی ہے, اپنا اتھارٹی تو نہیں ہے نا. تو اتھارٹی میں جب دی ہیں تو ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اتھارٹی مطلب کہتی ہیں, لیکن جو لا کے تحت اللہ تعالیٰ ایکسپلائٹ کریں اس لا کے تحت کرنا پڑے گا تاکہ انوائرمنٹ مطلب کیا نقصان مطلب کیا نہ ہو. لیکن بولنے کا مطلب یہ کہ ہم لوگ کا اونرشپ اس لیے ہے کیونکہ وہ اونرشپ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ دی ہیں, لیکن اس کا یہ بھی تو امپلیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اون کر رہے ہیں. تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ جس چیز کا اونرشپ ہم لوگ کو دی وہ تو ہم لوگ لے لیے, لیکن ہم لوگ یہ نہیں مانے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو مطلب کیا کہتے ہیں اون کرتے ہیں, جبکہ مطلب اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین میں اور آسمان میں ہے سب اللہ ہی کا ہے, سب کو اللہ اون کرتا ہے. تو ہم لوگ جس بھی چیز کو اون کرتے ہیں اس کا اونرشپ تب جسٹیفائڈ ہے جب ہم لوگ یہ بات کو مانیں کہ وی آر انڈر دا اونرشپ آف اللہ. تو سوچنے کے لیے کتنا پوائنٹ دیں کہ پونڈر کرنے کا کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
اور اللہ نے کس طرح انہیں تمہارے سامنے جھکا دیا. بھائی کتنا بڑا بڑا جانور ہوتا ہے, کتنا اسٹرینتھ ہوتا ہے وہ لوگ کے اندر, لیکن ایک آدمی کے آگے تو رسی پکڑ کے وہ لوگ کو لے کے چلا آتا ہے. چاہے آپ یاد بولیے, چاہے آپ مطلب کہ کاؤ بولیے, چاہے آپ بفیلو بولیے, چاہے آپ کیمل بولیے, ایک انسان مطلب جو اس کا فزیکل اسٹرینتھ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے, وہ پکڑ کے لے کے آ رہا ہے. تو کون جھکا کے رکھا وہ لوگ کو؟ ڈومیسٹیکیٹ کون کہ اللہ تعالیٰ ڈومیسٹیکیٹ کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے اس میں سے کچھ کی تم سواری کرتے ہو اور کچھ تم کیا کرتے ہو, کھاتے ہو. تو آپ سوچیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ سب چیز کو تمہارے اونرشپ کے اندر دینا تھا, تو اللہ تعالیٰ کیا کیے, وہ سب چیز کو تمہارے لیے ہمبل بنا دی, اور تم اللہ کے سامنے ہمبل مطلب کیا نہیں ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, اور ان کے اندر ہے تمہارے لیے منافع, بینیفٹس. اور کتنا بینیفٹس ہے بھائی, ہم لوگ قربانی کیے, ایک چیز مطلب کیا ہوتا ہے اس کا ویسٹ مطلب کیا ہوتا نہیں جاتا ہے, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ مطلب نکلتا ہے. وہ مشارب, اور پینے کی چیز. افلا یشکرون, تو کیا تم شکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے مجھے کتنا اچھا سے بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیز اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کر کے دی ہیں, اور پھر بھی تم ناشکری کر رہے ہو. تو چلیے شکر نہیں کرنا ایک الگ چیز ہے. انسان اب کیا کر رہا ہے پتہ ہے, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, یہ کرتے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بناتے ہیں. ایک تو انگریٹفلنس, اور اس کے اوپر سے مطلب کیا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو مطلب کیا کرنا, الہ بنانا. اللہ کا اونرشپ ریجیکٹ کرنا ایک اپنے آپ میں کرائم ہے, اور اللہ کے علاوہ دوسرا معبود کو اپنا اونر بنا لینا یہ اور بڑا کرائم. لعلہم ینصرون, اور تم یہ سوچتے ہوئے یہ تمہاری مدد کریں گے. لا یستطیعون نصرہم, لا یستطیعون نصرہم, ان کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کرے. یعنی وہ لوگ چاہے بھی اگر مدد کرنا تو بھی نہیں کر پائے گا. وہم لہم جند محضرون, تو جن کا عبادت کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ وہ دو طرح کے, ایک وہ جو واقعی میں نیک لوگ تھے اور جن کو بعد میں بت پرستی کرنا چالو کر دیا, جیسے کہ مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جس کا بس نام ہے وجودی مطلب کیا نہیں, بس مائتھولوجی میں مطلب ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ وہ تمہارے مدد کیا کریں گے, وہ تو خود اللہ کے لشکر میں شامل ہوں گے. مطلب اللہ کے اگینسٹ جا کے تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارا ہیلپ کریں گے, ایسا تو نہیں ہے نا. بلکہ بائبل میں آتا بھی سیکنڈ کمنگ بولا جائے گا, مطلب کوئی مین آف انیکویٹی آئی ڈونٹ ایون نو یو, بے انصاف لوگ تم لوگ یہاں سے جاؤ, میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں. فلا يحزنك قولهم, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچاتے تھے تو ان کو ایسا بات بولتا تھا, اس سے مطلب کیا ہرٹ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ آپ ان کی بات سے غمزدہ مطلب نہ ہو, غمگین نہ ہو. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون, ہم جانتے ہیں. ساتھ بھی بھائی وہی یاد آ گیا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ ایسا یہ دیکھ رہے کہ مطلب اللہ کا رسول ہے, اتنا میسنجر ہے, تو وہ ہمیشہ آدمی وہی سائڈ سے دیکھتا ہے. لیکن ایز اے ہیومن بینگ بھی آدمی کتنا تکلیف دیا, وہ ہیومن سطح میں بھی کتنا مطلب ان کو ہرٹ ہوا, اس کا کوئی یہ نہیں ہے. اور ایک چیز یہ ہے نا بھائی کہ مان لیجیے ہاں اسٹارٹ سے لے کے اسٹارٹ ٹو اینڈ تک. آپ یہ سمجھیے کہ مان لیجیے آپ سمجھیے گروپ میں ایک ایسا انسان ہے کہ گروپ میں کسی کو تکلیف اگر پہنچتا ہے تو وہ ہر انسان مطلب کیا ہوتا ہے اپنا تکلیف لے کے مطلب کیا ہوتا ہے اس تک جاتا ہے, لیکن وہ کہیں پہ جا نہیں پاتا ہے. تو پھر کتنا مطلب سمجھیے مطلب اس کا تکلیف کو سمجھنے والا کوئی مطلب کیا ہے نہیں. تو آپ سمجھیے سب جتنے بھی صحابہ تھے ان کو کوئی تکلیف پہنچتا تھا, دکھ ہوتا تھا, تو اپنا دکھ کو تکلیف کو لے کے مطلب کیا جاتے تھے کس کے پاس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن آپ یہ سوچیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس لیول میں دقت ہو رہا ہے, پریشانی ہو رہا ہے, تو اس لیول کا پریشانی تو مطلب صحابہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے. تو ان کو سمجھنے والے مطلب کیا ہے الگ اسٹیٹ میں, تو وہ پریشانی کو سمجھنے کے لیے مطلب کیا بس اللہ ہی سے مطلب جو ہے دعا کر سکتے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے دیکھیے ان کے لیے جو کانسولیشن بھی آ رہا ہے کہاں پہ آ رہا ہے, قرآن میں آ رہا ہے
کہ آپ ان کے بات سے مطلب کیا غمگین نہ ہوں. ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, آپ بس جو ظاہر کیے زبان سے اس سے آپ اتنا غمگین ہو گئے, دل میں چھپا کے جو رکھا ہو تو اور زیادہ ٹاکسک ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ہم جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے وہ بھی جانتے ہیں, اور جو یہ ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں, جانتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے بنایا, ایک سیمن سے بنایا, سپرم سے بنایا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, اور اس کے بعد وہ کھلا جھگڑالو بن گیا. یعنی انسان اپنا اوریجن کو بھی نہیں دے گا. انسان اگر غور کر لے کہ کیا چیز سے بنا ہے تو اس کا گھمنڈ مطلب کیا ٹوٹ جائے گا. انسان سیمن سے بنا, اور سیمن سے بننے کے بعد کیا کر رہا ہے, جھگڑالو بنا, آرگومنٹیٹیو بن گیا, اور اتنا آرگومنٹیٹیو بن گیا کہ اللہ سے بھی کیا کر رہا ہے, آرگیو کر رہا ہے. یہ اس کی ہے نا عمر بن عبدالعزیز ہے نا, تابعین ہے اس کے شاگرد ابن عباس پکڑ کے چل رہے تھے. ایسے انسان پکڑ کے چلنے کا کوئی حق نہیں ہے جو حقیر پانی سے بنا, حقیر پانی سے بنا, اور اپنے پیٹ میں پیشاب اور پیخانہ لیے گھومتا ہے, اور مرنے کے بعد گل سل کی ہڈی ہو جائے. واقعی میں اس کے بعد سے عمر بن عبدالعزیز سے تعریف دیا اور وہ تابعین تھے. وہ اللہ تعالیٰ بولے کہ مطلب جو ہے کیا انسان نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے مطلب کیا سیمن سے بنایا, اور اس کے بعد وہ مطلب کیا کھلا جھگڑالو بنتا ہے. اب سوچئے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور اللہ کے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے. آج بھی انسان کیا کرتا ہے, اللہ کے لیے مثال بیان کرتا ہے نا, کہ جیسے جج کے پاس جانے کے لیے وکیل پکڑنا پڑتا ہے, تو اللہ کے پاس جانے کے لیے اس کو پکڑنا پڑے گا, اس کو پکڑنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, یہ ہمارے لیے مثال بیان کرتے ہیں اور اپنی خلقت کو مطلب کیا بھول جاتے ہیں. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, اور کہتا ہے کہ کون ان گڑی سڑی ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ مطلب کیا ہے, ختم ہو جائیں گے, ڈس انٹیگریٹ کر جائیں گے. تو آپ سوچئے کہ ایک کافر تھا جو کیا کیا تھا, ڈیمونسٹریٹ کیا تھا, گڑا سڑا ہڈی کو لیا اور ہڈی کو لے کے مطلب کیا کرش کر دیا, اور کرش کرنے کے بعد بولا کیا محمد تم بولتے ہو اس سے مطلب جو ہے دوبارہ انسان کو کریٹ کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مطلب کیا کر رہے, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو مطلب کیا تو بھول جاتا ہے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, اور کہتا ہے کہ کون اسے زندگی دے گا جب کہ یہ ڈس انٹیگریٹ کر چکا ہوگا, سڑ گل چکے ہوگی. تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا جواب دے رہے ہیں کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, کہہ دو کہ اسے وہ زندہ کرے گا جب وہ چاہے گا جس نے پہلے بار کیا تھا. یعنی اتھارٹی آپ دیکھیے, یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ ہم زندہ کریں گے, ہم جب چاہیں گے تب زندہ کریں گے, جیسے پہلا بار مطلب کیا زندہ کیا تھا. یعنی اگر آپ اس کے لیے بات کرتے, آپ بات کس کے بارے میں کریں پہلے سوچئے, اس کے بارے میں بات کریں جو کریشن ایکس نیہیلو کیا ہے, جو کریٹ کیا ہے فرام نتھنگ. تو ابھی تو پھر بھی سم تھنگ ہے, اور جو فرام نتھنگ کریشن کیا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ فرام سم تھنگ مطلب کیا کرے, کریٹ کر دیں. کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار زندہ کیا تھا جب وہ چاہے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ اپنی خلقت کو جاننے والا ہے. ایسا نہیں کہ وہ بنا کے مطلب کیا بھول گیا, وہ کلی شعین مطلب کیا علیم ہے, ہر شے کو جاننے والا ہے. نہ اللہ کا قدرت کم ہوا ہے, نہ اللہ کا نالج کم ہوا ہے. اللہ کا قدرت بھی ہے, اللہ کا نالج بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیوں نہیں کریٹ کر پائیں. اور آپ اللہ پہ ماننے کے باوجود یہ سوال پوچھ رہے کہ اللہ کیسے کریٹ کرے گا. یا تو آپ اللہ پہ ماننا چھوڑ دیجیے, یا پھر یہ بات مان لیجیے کہ وہ مطلب کیا ہے, اللہ کلی شعین مطلب کیا ہے, قدیر ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون, وہی ہے جو تمہارے لیے ہرے درختوں میں سے آگ نکالتا ہے جس سے تم مطلب کیا کرتے ہو, فائر کو کنڈل کرتے ہو. تو آپ یہ بات سمجھیے کہ آج دنیا میں جتنا بھی فیول ہے
اس کا مطلب بہت سارا حصہ جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے کہ ملینز اینڈ ملینز آف ایئر پہلے مطلب کیا تھا، جتنا پیڑ پودا تھا وہ مطلب کیا ہے جو زمین کے نیچے دب گیا، وہیں سے مطلب کیا ہے فیول آ رہا ہے. اور ڈائریکٹلی بھی کیا کرتا ہے آدمی درخت کاٹ کے مطلب کیا کرتا ہے فائر کو کنڈل کرتا ہے. تو اصل میں کیا ہے نا کافر مذاق اڑاتا تھا. جہنم پہ ایک پیڑ ہے جس کا نام ہے زقوم. تو جب اس کے بارے میں بتایا گیا تو کافر بولا ہے کہ ارے کیا بات کرتے ہو، مطلب جو ہے جہنم میں تم بولتے ہو آگ ہے اور پھر وہاں پہ مطلب کیا ہے پیڑ اگے گا، جہنم میں پیڑ کیسا اگے گا. تو اللہ تعالیٰ پونڈر کرنے کے لیے بات ایک بتائیں کہ جو اللہ ہرا پیڑ سے آگ نکال سکتا ہے وہ اللہ آگ میں پیڑ بھی کیا کر سکتا ہے، اگا سکتا ہے. تم جو فائر کو کنڈل کر رہے ہو اس کا سورس تو مطلب کیا ہے پیڑ ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب آگ پیڑ سے آگ نکال سکتا ہے تو آگ کے اندر ایک پیڑ مطلب کیا کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، تو کیا وہ جس نے زمین اور آسمان کی خلقت کی، مطلب وہ جو زمین کو کریٹ کیا آسمان کو کریٹ کیا، اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں، از ہی ناٹ ایبل ٹو کریٹ دا لائکس آف یو. تم خود سوچو اگر تم مان رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو کریٹ کیا آسمان کو کریٹ کیے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ ایبل نہیں کہ تم کو پھر سے مطلب کیا ریکریٹ کر دیں. بلا کیوں نہیں، یقیناً وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بلکہ وہ خلاق ہے اور علیم ہے، یعنی بار بار خلق کرنے والا اور جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کسی شے کو کریٹ کرنے کا، ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاک ہے وہ، مطلب انسان اس کے بارے میں کیا کیا سوچ کے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت پہ میں انسان کو کریٹ نہیں کر پائیں گے، یہ نہیں کر پائیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ کو مطلب کتنا نیچے کر کے رکھا اپنا ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کے مطلب کیا سلطنت ہے، یعنی ذرہ ذرہ مطلب کہ اس کے کنٹرول کے اندر ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. یہاں پہ سورہ یاسین مطلب کیا ختم ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سورہ یاسین بار بار پڑھنے کا اور سورہ یاسین سے سبق حاصل کرنے کا توفیق دے اور سبق کے اوپر عمل کرنے کا توفیق دے. آمین. ایک پرسنل ایکسپیرینس آتے ہیں بھائی کہ جب بھی سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں نا تو ایمان واقعی میں تازہ ہو جاتا ہے، دل مطلب کیا ہوتا ہے ریوائو ہو جاتا ہے. تو اور مسلمان معاشرے میں سورہ یاسین پتہ ہے کب پڑھا جاتا ہے، جب کسی کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان اس کے بغل میں بیٹھ کے مطلب کیا سورہ یاسین پڑھتا ہے. تو صرف اس لیے سورہ یاسین نہیں ہے، اس لیے ہے آپ کا دل کو ریوائو کیجیے بار بار پڑھ کے. اور میننگ کو دھیان میں رکھ کے نا اگر اس کا قرأت بھی سنیے گا نا تو بھی اس کا آپ اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر. یہیں پہ روکتے ہیں بھائی پھر انشاءاللہ. کچھ بولنا ہے بھائی، کچھ بولنا ہے؟